बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 7 दिसंबर है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। और आज की अहम खबरें सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तहरीक इंसाफ की 29 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर एक जलसा जिसमें केपीके की आवाम ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक भरपूर तरीके से जवाब दिया। ये जवाब क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे वन बाय वन। और जलसा रेफरेंडम था उन तमाम ताकतों के खिलाफ जो पाकिस्तान में जमहूरियत को नहीं देखना चाहती, और पिछले 78 वर्षों से इस जमहूरियत के साथ जो कुछ होता रहा, केपीके की आवाम क्या कह रही है, ये आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान में गवर्नेंस का नारा लगाने वाले, बैड गवर्नेंस के इशारे देने वाले केपी की तरफ मुंह करके उन्हें पंजाब में गवर्नेंस नज़र नहीं आती। कुछ चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे, गुड गवर्नेंस कैसी हो रही है पंजाब में। और फिर 5300 अरब की करप्शन का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है, और इसका हल क्या निकाला पाकिस्तान में ताकतों ने, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, फिर कुछ इंटरनेशनल खबरें और फिर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ कॉलम्स लिखवाकर इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर पिछले 3 बरस इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जिस अंदाज में जवाब दिया, इसका तोड़ किसी के पास नहीं था। ना डंडे के पास था, ना डंडे को पकड़ने वालों के पास था, और ना ही डंडे के जरिए जिस हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया, ना उनके पास ये बयानियां बनाने की सकत थी। पाकिस्तान की हुकूमत अक्सर ये कोशिश करती है कि किसी तरह इमरान खान के खिलाफ बयानियां बनाकर कौम को इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया जाए। एक बहुत बड़ा वाकया हुआ मुल्क के अंदर, लेकिन इनकलाब 8 फरवरी को आया सर। उस वाकये के फौरी बाद आवाम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और आपको ये पैगाम था कि आवाम किसके साथ खड़ी है। आज जब गवर्नेंस की बात की जाती है पंजाब में, तो इन तमाम लोगों का और इनकी तोपों का रुख खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है कि खंडर बना दिया पिछले 13 सालों में केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। लेकिन जब इनकी गवर्नेंस की बात आती है तो सवाल करने वालों को या तो उठा लिया जाता है, या रास्ते से हटा दिया जाता है, या उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालकर उनकी जुबान बंदी कर दी जाती है। आपको पंजाब में जो गुड गवर्नेंस है वो रेडी को उल्टाने वालों के हाथों में नजर आएगी। आज बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं कि ये है मयार कि गरीब आपकी तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, इनकी रेडियों को उल्टाओ। और अगर ये रेडियां फुटपाथों पे रही तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, और ये हजारों रेडियां पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, लिहाजा इनको रास्ते से हटा दो। पाकिस्तान की तरक्की से रुकी इन रेडियों की वजह से थी। इस मुल्क के अंदर जब आपसे आपके उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के बारे में सवाल किया जाता है ना, तो वक्त के रस्तू हमें ये कहते हैं कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने ख़त्म करना है। ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हालांकि हज़ारों की तादाद में वीडियोस और ट्वीट्स इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं, और इन्हें और इनके बाबूजी को आईना दिखाया जा रहा है कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। जब भी आप इनकी कारकर्दगी का सवाल करते हैं तो ये जवाब देने की बजाय आपको तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए नजर आएंगे, और गवर्नर राज की इस वक्त जो है वो धमकी दी जा रही है। आज से कुछ हफ्ते पहले मैं आपको ये बात कर रहा था मुसलसल, जब ये गवर्नर राज का शोशा शुरू किया गया, कि सर पहले एक पर्दा था। आज से पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इतनी सख्त तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के लीडर के हवाले से नहीं की, बयानात जारी नहीं किए, और किसी को इससे पहले बरह रास्त सिक्योरिटी थ्रेट करार नहीं दिया गया। गद्दार वतन तो कहा, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर कुछ वकला से, कुछ सियासतदानों से, कुछ सहाफ़ियों से और कुछ जजों से आप लोगों ने कहलवाया, लेकिन कभी भी बरह रास्त इस तरह से आपने किसी लीडर के बारे में ये बातें नहीं की। सर, इसके फिर नताइज निकलेंगे। अगर आप किसी को बुरा कहेंगे वो आपको बुरा कहेंगे, फिर उसका एक चेन रिएक्शन मुल्क में शुरू हो जाएगा। यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके 29 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर उसके बाद एक जलसा हुआ, और जलसे में बाकायदा तौर पर जवाब दिया गया। गवर्नर राज का एक सवाल आज पाकिस्तान में जो उठाया जा रहा है, और अगर गवर्नर राज लगा दिया गया खुदा न खास्ता, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको गवर्नर राज के हवाले से दोस्तों खबर भी दे दूं, बताया ही जाता है कि जब ये मशवरा कुछ लोग जो दे रहे थे, तो उनको ये बता दिया गया था कि यूरोपीय यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगा, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि अगर पाकिस्तान में अपोजिशन को ही आपने ख़त्म कर दिया। आपसे सवाल होगा ना, बाहर की दुनिया आपसे सवाल करेगी कि आप
جمہوریت کی بات کرتے ہیں اپنے ملک میں، لیکن یہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے، اور جمہوریت اپوزیشن کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے 2-3 جماعتوں کو ون پارٹی بنا کر اقتدار ان کے حوالے کر دیا جو اتحادی ہیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ میں اس وقت آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمارے لیے جسٹیفائی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ یورپی یونین کی اس وارننگ کے بعد گورنر راج کا جو پروجیکٹ ہے وہ کسی حد تک رول بیک کیا گیا۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، آنے والے دن ہمیں اس کو مزید جو ہے وہ کلیئر کریں گے۔ دوستو، ایک نفرت آپ کو پاکستان میں عوام میں نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ہر وقت عمران خان کو برا بھلا کہیں گے بیٹھ کے ٹی وی پر تو عوام ہمارے ساتھ ہو جائے گی، لیکن اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کو پاکستان میں خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک جلسے کی شکل میں ملے گا۔ لوگوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ پنڈال خالی ہے، یعنی آپ تصویروں کے سہارے لے کر عمران خان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی عوام سڑکوں پہ ہے، خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج ہمیں اس جلسے کے ذریعے یہ پیغام بڑا واضح طور پہ مل گیا۔ دوستو، یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، یہ غلطی آپ نے سوچ کے بھی نہیں کرنی، کیونکہ اس کے نتائج ہوں گے۔ آپ کو جغرافی کو سمجھنا پڑے گا، کے پی کے کی یہاں کی عوام کا سینٹیمنٹ کس کے ساتھ ہے، مقبولیت کس کی ہے۔ یہ صرف عمران خان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے گورنر راج کی بات کرتے ہیں اور گورنرز کے بار بار مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ سر، گورنرز کے مسائل تو آپ کو پنجاب میں نظر آئیں گے، جہاں پہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کا روزگار ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اگر کے پی کے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور یہ کے پی حکومت کی غلطی نہیں بلکہ آپ کی قومی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور بارڈر سے جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں اسی راستے داخل ہوتے ہیں، تو بارڈرز کے اوپر آپ کو سیکیورٹی بڑھانی پڑے گی، اور یہ کام کے پی حکومت کا نہیں ہے۔ ہاں، کے پی حکومت آپ سے تعاون کرے، جہاں بھی آپ کو آپریشن میں ان کی سول حکومت کی ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو کمپیریزن کے طور پر بلوچستان کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ بلوچستان کے حالات کے پی کے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے، دہشت گردی سے زیادہ خراب ہیں۔ وہاں پہ ایک پوری جو ایک تنظیم ہے کلدم جماعت، جس کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان کو توڑنے کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، وہ بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سیپریسٹ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ حالات اگر کہیں پہ خراب ہیں تو وہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گے، لیکن چونکہ وہاں پہ زرداری صاحب کی حکومت ہے، آپ کی مرضی کی حکومت ہے، تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ صرف کے پی کے کو عمران خان کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹارگٹ، یہ جو آپ نے ٹارگٹ کی جو پالیسی اپنا لی ہے، اس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور آپ شاید جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عوامی رد عمل آپ نے دیکھ لیا، پھر لوگوں میں مزید نفرت، اور پھر ادارے کس طرف کھڑے ہیں، اور معیشت کا ٹیک آف اور میرٹ کا بول بالا۔ ان تمام 3-4 سوالوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب نے یہ جو ضمنی انتخاب میں لوگ جیتے ان سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ یہ ہے عوام کی طاقت اور پاکستان ترقی کرے گا، اور احتساب کرو ان سب لوگوں کا جو عمران خان کو بقول ان کے دعوے کے جنہوں نے لانچ کیا۔ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹیک آف کر چکا ہے، ملک ترقی کر چکا ہے، لیکن شاید انہیں جو رپورٹس ہیں آئی ایم ایف کی شاید وہ پڑھنا نہیں چاہتے، یا پھر جو ان کے لیفٹ رائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں وہ پڑھنے دینا نہیں چاہتے، اور وہ چیزیں نواز شریف صاحب سے شیئر نہیں کی جاتی۔ معیشت سے لڑکھڑا کیسے رہی ہے؟ آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ حکومت کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ تھی۔ نیب نے 2 سالوں میں 5300 ارب ریکور کیا، جو کرپشن کی شدت کی جزوی عکاسی ہے۔ اب یہ 5300 ارب گیا کہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کی اکتوبر 2025 کی رپورٹ واضح کہتی ہے کہ پائیدار اصلاحات کی ضرورت ہے ورنہ ترقی رک جائے گی۔ سر، ترقی ہو نہیں رہی تو رکے گی کہاں سے؟ پھر لیبر فورس کا جو سروے بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ غربت بے روزگاری 6.3% سے بڑھ کر 7.1% پر چلی گئی ہے، اور 5.9 ملین لوگ بے روزگار ہیں۔ یہ نمبر سر اس سے کئی زیادہ ہیں، یہ تو ان کے اداروں کے اپنے نمبرز ہیں، لیکن اس سے کئی گنا یہ نمبرز آپ کو نظر آئیں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے، اور 2024 میں 8 سال کی بلند ترین سطح پر، یعنی جو آمدن تھی، ایک جو آپ کا جو فگرز ہیں کہ معاشی ترقی کا ماڈل غربت میں کمی کرنے میں معاون نہیں، جس کے باعث آمدن میں اضافہ رک گیا۔ آپ کی جو آمدن ہے اس میں کوئی آپ کو اضافہ نظر نہیں آتا، اور ٹیکسز سب سے زیادہ پاکستان میں عام آدمی دے رہا ہے، تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے، یعنی ان لوگوں سے بھی زیادہ جو سرمایہ کار ہیں جو آج اس ملک کے اندر 4 صوبے پنجاب کے بنانے کی بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کو تو کسی صوبے کا سربراہ بنا دیا جائے گا علیم خان صاحب، لیکن پاکستان کی عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ وہ سر غربت ان کے نصیب میں، ان کی ریڑھیوں کو الٹایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر۔ کاش آپ ان ریڑھیوں کو الٹانے والوں کے خلاف بھی بات کریں۔
पाकिस्तान की उभरती हुई मुतवस्सित तबका आबादी जो कुल आबादी का 42.7% है, मुकम्मल मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए जदोजहद कर रही है। पाकिस्तान के 14 से 24 साल की उम्र के 37% नौजवान ना तो मुलाजमत कर रहे हैं और ना ही तालीम या तरबियत में शामिल हैं। तो इसमें कसूर आपकी अपनी हुकूमतों का है। अब ये देखें, ये जो आंकड़े हमारे सामने रखे गए शायद आपको समझ में ना आए। इसका लुब-ए-लबाब ये है कि पाकिस्तान सर उड़ान भर नहीं रहा, बल्कि इस जहाज़ की क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। आप इंजन्स को ओवरहॉल करें, टेपें लगाकर रस्सियां बांध कर इसके परों को आप उड़ाने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली इस जहाज़ ने गिरना है और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको लगता ही है कि यार ये जो हमारा जो पंजाब है ये हमारा है और इस पंजाब को इसी तरह चलते रहने दें, यही हम इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड करते हैं और मुझे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बना दें। लेकिन पाकिस्तान सर परवाज़ नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली ये जो इंडिकेटर्स हैं, अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ ये जो कंपनीज छोड़कर गई हैं ना, अगर हालात ठीक हैं, अगर मुल्क तरक्की कर रहा है, सरमाकारी बाहर से आ रही है, अगर आप इन कंपनीज के एग्जिट को देखें तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, जो उनके नोट्स तैयार करते हैं, जो पर्चियाँ लिख कर देते हैं, उन्होंने जानबूझकर या एक प्लानिंग के तहत उनको ये बताया ही नहीं है कि पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां छोड़कर जा चुकी हैं। अब इनमें बड़े बड़े नाम हैं सर, जिन्हें पाकिस्तान में शायद एक तो ऑपरेशन उन्होंने बंद कर दिए, बरह रास्त अपने ऑपरेशन बंद किए, पाबंदियां हैं दरामदात पर, टैक्सेस हैं, बिजली आपको नहीं मिलेगी, करेंसी की कदर में कमी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से लोगों को जो है वो जाना पड़ा। और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर जलसा, सर सिस्टम का असल बाप कौन है ये अवाम ने बता दिया कि सिस्टम, मैंने मेरा ख्याल है कि 1.5 बरस पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अडयाला पावर हाउस, और आज भी अडयाला ही पावर हाउस है क्योंकि तमाम फैसले वहीं से हो रहे हैं और शायद कुछ लोग इन फैसलों से खाइफ नज़र आते हैं। पेशावर के जलसे में बात करेंगे और फिर जो आर्टिकल्स लिखवाए गए या लिखे गए व्हाटएवर, उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि वो इमरान खान की सियासत को ख़त्म करके बैठे हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का सर ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आज इस जलसे का एहतमाम किया गया। सोहेल अफरीदी, मीना खान, शाहिद खटक, इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अचकज़ई एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी जिन्होंने तकरीरें की, इनकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं और ये क्या पैगाम था पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़े होकर, क्या वादे लिए गए। एक तो जी जो भी तकरीर करने आया, आवाम ने डी चौक का नारा लगाया कि पहुंचो डी चौक और हम इमरान खान को इस दफ़ा रिहा करवा कर ही वापस आएंगे। सोहेल अफरीदी साहब का खिताब वो ये कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने खिताब शुरू किया तो आवाम ने डी चौक नारे लगाए। इस पर सोहेल अफरीदी ने कहा कि डी चौक जाने का अरमान इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। वज़ीर पेशावर के लिए 100 अरब पैकेज का ऐलान, वज़ीर का पेशावर में 500 बेड पर मुश्तमिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान, वज़ीर का रिंग रोड और रूरल पेशावर और अर्बन पेशावर में अंडर पासिस और हेड ब्रिजेस बनाने का ऐलान। और बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस है तो आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा में हमें तीसरी दफ़ा हुकूमत दी। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने 5300 अरब की करप्शन का बताया। एक बंदा आता है, एक फैसला करता है, दूसरा बंदा आता है, दूसरा फैसला करता है, तीसरा आता है, तीसरा फैसला करता है। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉरेटरी नहीं है, पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे और वही चलाएंगे। 2 मस्खरों, जाली वफाकी वज़रा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान की तौहीन की, गलीज़ गुफ्तगू की। जैसे ही वज़ीर आला ने DGI SPR का नाम लिया तो अवाम ने वहाँ पर बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन वज़ीर आला ने कहा कि मेरी ऐसी तरबियत नहीं कि मैं आपको DGI SPR वो कहकर मुखातिब करूँ जो मुझे कहा गया। एक जाली सेंटर में और इदारे के DGI SPR में फ़र्क होता है। 2 जाली वज़रा और इदारे के DGI SPR में फ़र्क होना चाहिए। ना आप जाली सेनेटर हैं, ना आप जाली वज़ीर हैं, आप DGI SPR हैं। तो इस चीज़ को मलूत खाज़े रखें। उन्होंने ना बड़ा माप तोल के, यानी किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन की बात नहीं की और उन्होंने उनको उन्हीं के उहदे से जो है वो पुकारा। ये इसका उसका इसकी क्या है, इसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। आइंदा आपने नाम याद रखना है। इमरान खान कौन है ये फिर उन्होंने बताया। ये तरतीब के साथ सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की जो कारकर्दगी रही एज अ क्रिकेटर और फिर जो उन्होंने पाकिस्तान में वेलफेयर के काम किए, और वो काम क्या थे। शौकत खानम आपने बनाया, पाकिस्तान में पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन एहसास प्रोग्राम दिया, नमल यूनिवर्सिटी दी, दौरे में 6.1 आपके दौर में 6.1 GDP जिसके डर से आइन में तरमीम हो रही हैं, और उनको मशवरा देने वाले पता नहीं कौन है। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि ये जो काम करते हैं आवाम उनसे ज़्यादा मुनहरिफ हो जाती है। ये मजमा इस बात का सबूत है कि आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अचकज़ई साहब, आपके इल्म में होना चाहिए कि लोग तैयार हैं। आप जब से इमरान खान, अचकज़ई साहब और लामा राजा नासिर अब्बास साहब को जिम्मेदारियाँ लगाई, हमारे दिलों में दोनों शख्सियात की इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई।
ڈی چوک کا خواب عوام کا پورا ہوگا، سہیل افریدی جب کال دیں گے ان کی نیندیں انشاءاللہ حرام ہوں گی، یہ اسد کیسر صاحب نے کہا۔ یاسمین راشد سے نواز شریف ہارا، یہ 17 سیٹیں جیتے، آج قانون سازی کر رہے ہیں، عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ شاہد خٹک صاحب کا خطاب اس موقع پر، اور انہوں نے بہت زیادہ ایک جوشیلی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی آئی اسپیار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پریس کانفرنس نے ہمارے جلسے کو 4 چاند لگا دی ہے۔ ہماری ڈی جی آئی اسپیار صاحب تربیت یہ نہیں کہ ہم وردی میں آپ کو گالیاں دیں، ہماری عمران خان نے تربیت کی کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، یہ پردہ اپنے اور ہمارے درمیان رہنے دیں ورنہ وہ ہو جائے گا جو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ مت کھڑے ہوں، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کچھ دیر کے لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ چلیں ہمیں سب کچھ مل گیا، ان کو یہ جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ سر ملک کو کیسے چلانا ہے؟ آپ نے عمران خان کو 3 سال چھوڑ کے 30 برس بھی آپ اندر رکھیں تو کیا عمران خان کے اندر رہنے سے پاکستان ترقی کرے گا؟ اور کس جرم کی اس کو سزا مل رہی ہے کہ وہ آپ کا نام لے کر آپ کے منہ پر آپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ یہ سزا اس غلطی کی یا اس جرم کی سزا عمران خان کو دی جاتی ہے؟ غلطی کیا ہے، اس جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ کام مت کریں۔ جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک پردہ تھا، اب تو آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو پھر تصفیہ کون کروائے گا، صلح کون کروائے گا؟ کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ یہ 2 جماعتیں جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا، میں ہمیشہ سے اس بات کے اوپر متفق ہوں، اور میں آپ کے سامنے یہ ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان میں سر اسٹیبلشمنٹ سے آپ گلہ کرتے ہیں، ان سیاستدانوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ، ضمیر، اپنے بینک بیلنسز، اپنی حکومتیں، سب کچھ وہاں پہ گروی رکھ کے آ جاتے ہیں۔ سیاستدان اگر آج یہ فیصلہ کر لینا کہ اس نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی مدد نہیں لینی، چاہے دور کوئی بھی ہو اور لیڈر کوئی بھی ہو، سر حالات ملک میں ایسے نہ ہوں۔ جب آپ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں، جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب ان کے سامنے گڑگڑایا جاتا ہے، جب ان کے سامنے حکومت لینے کی بات ہو، بچوں کو لانچ کرنے کا معاملہ ہو، سیاست میں آنے کی بات ہو، پرائم منسٹر بنانے کی درخواست کی جائے، کوئی پہلی دفعہ کرے یا چوتھی دفعہ کرے، سر درخواستیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ کو مسخ کر دیں۔ لوگوں نے جب آپ کی مدد کی اور باقی جماعتوں کی بھی اسی طرح آج مدد کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیاستدان، جب ان سیاستدانوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے ان سے مدد نہیں لینی، ہم نے عوام کے راستے اقتدار میں آنا ہے، تو سر یہ کبھی بھی کوئی بھی سر اس طرح جیل میں نہیں جائے گا، چونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یار یہ ہمارے سے مدد مانگتا کیوں نہیں ہے، یہ ڈیل کیوں نہیں کرتا، باقی تو سارے لائن میں حاضر ہو گئے، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، یہ فرما برداری ہماری نہیں کر رہا۔ جب آپ اس رول کو، اس راستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے اور اس راستے کو جہنم کا راستہ قرار دے کر فتویٰ جاری کر دیں گے، تو کبھی بھی کسی کو اس طرح آئین میں ترامیم یا شب خون مارنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج حامد میر صاحب یہ جو بار بار باتیں کرتے ہیں، آج ان کو بھی انقلابی بننے کا خیال آ گیا کہ اس ملک کے اندر کبھی بھی کسی آمر کا احتساب کیوں نہیں ہوتا۔ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں، اس ملک کی خاطر ہم نے سب کو معاف کیا، لیکن سیاستدانوں کا احتساب ہوگا 3 سال رکھو، 30 سال رکھو، اور دوسرے اپنے ہی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جب جیل میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر خوشی مناتے ہیں۔ آج یہ تارڑ صاحب یہ باتیں یاد رکھیے گا، کیونکہ جب آپ کی باری آئے گی نا تو سر پھر آپ نے بھاگنا ہے لندن کو یا اپنے کسی دوسرے ملک میں، اور پھر آپ کو آپ کے ہی بیانات لوگ یاد کروائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے، اے آئی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سرچ کر کے آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیا مثلاً عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ذہنی مریض کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اور بانی پی ٹی آئی اپنی ذات کو پاکستان کے سامنے رکھتا ہے، یعنی پاکستان بعد میں پہلے میری ذات ہے، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ خان نہیں تو پاکستان نہیں، ایسی سوچ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر لعنت بھیجو نا، یہ جو جاوید لطیف ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے۔ یہ آج بھی ویڈیو کلپس ان کے موجود ہیں۔ تو آنے والا وقت سر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اتنا بولیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اتنی ہی خاموشی اختیار کریں جتنی باؤ جی نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، چونکہ آنے والے وقت میں باؤ جی کو دوبارہ سے جمہوری ہونے کا خیال آئے گا اور وہ اسی طرح تقریر کریں گے، اور پھر ان کو یاد کروایا جائے گا کہ بھائی جان مت بھولیں کہ یہ حکومت ہم نے آپ کو دی ہے۔ شوکت خانم کا بانی، نمل کا بانی اقوام متحدہ میں تقریر کو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے تو اپنا نالج میں اضافہ کرو۔ یہ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اور لوگوں کو اس کا جواب بھی دیا جو آج ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے۔ جو اس میں جنید اکبر کی تقریر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن عمران خان کا نام رہے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے ہماری حکومت چھینی، ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے،
اور اداروں کے ساتھ چلے. جو بیانیہ آج تم بنا رہے ہو, جو تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا, اس اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے نشان چھینا, اس ریاست نے 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری, ہمیں لاشیں دی, ہم اس ملک اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن غلط فہمی دور کر لیں, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میرا آپ سے شکوہ ہے, جس وقت ڈی جی آئی ایسپا کی پریس کانفرنس آئی تھی, آپ کو جلسہ گاہ تبدیل کر کے آرمی اسٹیڈیم کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. اگلے اتوار کو ہارٹ میں جلسہ کر کے ڈی جی آئی ایسپا کو پیغام دیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں. آئندہ کا عمل جو ہے بہت جلدی عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا. دوستو, یہ پاکستان میں حالات ہیں, اور جو نون لیگ ہے نا, یہ ایک طرح سے ملک دشمن سیاست کر رہی ہے, اور ایک ایسا مینڈیٹ جو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے, جو ایک سیاسی جماعت کے پاس ہے, اسے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی, اور میں اس رپورٹ کو اس حد تک ضرور ٹھیک سمجھتا ہوں کہ جماعت کے اندر بہت ساری پراکسیز ہیں, اور وہ یقیناً یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں عمران خان کے بیانی کا بوجھ جو اٹھانا پڑتا ہے یہ ہم نہیں اٹھائیں گے. بھائی نہیں اٹھاؤ گے تو جماعت سے الگ ہو جاؤ. عمران خان نے کوئی زبردستی آپ کے گھر جا کے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جماعت میں آئیں اور تحریک چلائیں. اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو یہ منافقت, سیاسی منافقت نہیں کرنی چاہیے, اور آپ پارٹی کو خیر بات کہیں اور چھوڑیں اور جائیں یہاں سے. انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ رہنما نے تسلیم کیا کہ عمران خان کی جانب سے ایکس پر مسلسل فوجی قیادت کے خلاف تضحیک امیز زبان کے استعمال نے پاک فوج کی جانب سے جمعے کو آنے والے سخت رد عمل میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا. اور پھر دوسری طرف انصار عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی ذرائع کے مطابق یہ معاملہ پی ٹی آئی کی قیادت میں زیر بحث آیا, جہاں بعض رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بارہا اعلیٰ فوجی قیادت کے ذریعے توہین امیز تضحیک امیز الفاظ استعمال کیے. شرط پر دی, ایک سینئر پی ٹی آئی رہنما نے یہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ خبر دی کہ جو ہم مسلسل اور بارہا یہ سب کریں گے تو دوسری طرف سے کیا توقع رکھیں گے. اگر گنتی کی جائے تو گزشتہ 2 برسوں میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شاید 100 سے زیادہ بار فوجی قیادت کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی. پی ٹی آئی قیادت کی مشکل یہ ہے کہ اگرچہ کئی رہنما پارٹی کی قید بانی چیئرمین سے مختلف امور پر اختلاف رکھتے ہیں, جن میں فوجی قیادت پر ان کے مستقل ذاتی حملے بھی شامل ہیں, لیکن عملی طور پر ان کی کوئی رائے, فیصلوں یا پیغام رسانی پر اثر انداز نہیں ہوتی. ایک اندرونی ذریعے کے مطابق پارٹی کا بیانیہ اب بھی اڈیالہ جیل سے طے ہونے والے انداز کو ہی منعکس کرتا ہے, چاہے اندرون خانہ کتنی ہی تحفظات کسی کو کیوں نہ ہوں. بمشکل ہی کوئی سینئر پی ٹی آئی رہنما بانی چیئرمین کی ایسی سوشل میڈیا پوسٹ کو دوبارہ شیئر کرتا ہے یا لائک کرتا ہے. معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں, مگر نہ تو عمران خان کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی قیادت کے پاس پارٹی کے سوشل میڈیا یا بانی چیئرمین کے اکاؤنٹس پر کوئی اختیار ہے. آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پی ٹی آئی بانی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ذہنی مریض اور سنگین قومی سلامتی کا خطرہ. پریس بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے اگرچہ عمران خان کا نام نہیں لیا, لیکن ان کی تنقید کا ہدف واضح طور پر جیل میں موجود رہنما ان کی پارٹی تھی. فوج کے ترجمان کے مطابق عمران خان اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ریاست مخالف اور قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ بنتا جا رہا ہے. دو ٹوک انداز میں پی ٹی آئی کے بانی کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا. پی ٹی آئی کا بیانیہ ایسے عالمی میڈیا میں پذیرائی پا رہا ہے جن کے ممالک کی افواج ماضی میں پاک فوج کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہیں, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستان میں نون لیگ بھی کر چکی ہے نا, جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ بیانیے بناتے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کلبھوشن یادیو اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اجمل قصاب کے حوالے سے کیا موقف تھا نواز شریف صاحب کا, تو آپ ان کے خلاف کب کیس چلائیں گے؟ دیٹ از دا مین کوشچن. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سر کچھ لوگ چاہیے اس حکومت کو چلانے کے لیے, اور وہ موجود ہیں, خدمتگار موجود ہیں, اور ان کے خلاف کیس اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ پھر یہ حکومت کون چلائے گا؟ پھر آپ کو براہ راست پاکستان میں مارشل لاء کا اعلان کرنا پڑے گا. A sad day for democracy of پاکستان. جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی پریشان یہ صورتحال ہے جو آج ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.